بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین. میں عظمت جعفری. جیسے کہ میں نے کل میرے فیس بک پر ایک پوسٹ کیا تھا کہ میں کچھ چند باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے تمام مومنین سے اور جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے آپ میری ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں. بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں ویڈیو شاید میری کچھ لمبی ہو سکتی ہے، مگر آپ لوگ یہ ویڈیو کو غور سے سنیں اور اس کو جتنا ہو سکا ہر مومنین تک اس کو یہ ویڈیو شیئر کریں. آپ لوگ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پریویس میں جو ہوا اور پریزنٹ یہ سال میں جو ہوا. تو سب سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ 2003 میں عزا خان زہرا کے علم غائب ہو چکے تھے، جو آج تک 2023 وہ علم کہاں پر ہے، کدھر ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. بس بیچ میں ہم لوگ سنتے تھے کہ وہ علم آسٹریلیا میں ہے. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ علم مبارک پہلے تو یہاں سے کس نے غائب کیا اور یہاں سے آسٹریلیا وہ گئے کیسا، یہ ایک سوال ہے. اس کے بعد میں ایک واقعہ آپ کو یہ سال کا سنانا چاہتا ہوں جو کچھ لوگوں کو معلوم ہے، جس میں مجھے بھی پتہ ہے. زیادہ مومنین کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو میں نے صحیح وقت آنے پر آپ لوگوں کے سامنے میں یہ بات رکھوں گا. مشیر آباد عاشور خانے میں 19 یا 20 محرم کو وہاں کے جو مجاور ہے بابو، انہوں نے وہاں پر 20 محرم کے دن شاید علم استاد کیے. تو جو علم ہے، اوریجنل علم ہے، وہ ایکچوئل وہ گولڈ کا، سونے کا علم ہے وہ، ٹھیک ہے. تو وہاں کے جو مجاور ہے انہوں نے بنا نظام ٹرسٹ کے لوگوں سے، بنا پرمیشن کے، انہوں نے وہاں پر علم استاد کر دیا. ٹھیک ہے، وہ علم استاد کرے، اس میں کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، مگر انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے. جان بوجھ کے کرے یا انجانے میں ہوئی، یا اچھے کے لیے کرے، کیا برے کے لیے کرے، وہ تو میں بول نہیں سکتا. مگر ایک واقعہ ہوا ہے. انہوں نے وہ علم جو اوریجنل علم ہے، وہ ایکچوئل گولڈ کا، سونے کا علم ہے، وہ علم کا سیم ڈپلیکیٹ علم وہ بنوا کر اوریجنل علم جو ہے اس کو پیش کر دیا ویلڈنگ سے. جب وہاں کے جو خدمت گزار ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ علم غائب ہو چکا ہے، امیڈیٹلی نظام ٹرسٹ کے سیکرٹری صاحب کو اس کے انفارمیشن دیے، پولیس میں بھی کمپلینٹ دیے، اور وہاں کے جو خدمت گزار ہے، وہاں کی جو مینیجنگ کمیٹی ہے، انہوں نے بھی وہاں پر نظام ٹرسٹ کو کمپلینٹ دی، پولیس میں بھی کمپلینٹ دی. جب نظام ٹرسٹ کے لوگ، سیکرٹری وہاں پر آئے، جب مجاور سے پوچھے کہ بھائی یہاں پر جو اوریجنل علم تھا وہ کہاں پر ہے، تو وہاں کے جو مجاور بابو نے کہا کہ نہیں، جو اوریجنل علم ہے وہ علم ہے، وہ کمزور ہونے کی وجہ سے میں یہ پتل کا ڈپلیکیٹ علم بنا کر اس کو پیش کر دیا. تو اوریجنل علم پیچھے اور ڈپلیکیٹ علم سامنے رہ گیا. تو اس کے اوپر آبجیکشن ہوا، مگر کیونکہ علم استاد ہو چکے تھے، کیونکہ علم استاد ہونے کے بعد پھر علم کو نکال کر کھول کر چیک تو نہیں کیا جاتا تھا. نظام سیکرٹری سے جب اس کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب علم ٹھنڈے ہوئیں گے 3 سفر کے دن، تو ہم اس کو کھولیں گے، دیکھیں گے، چیک کریں گے کہ اوریجنل علم کہاں پر ہے. تو جب وہ علم کو کھولا گیا، دیکھا گیا، تو نظام ٹرسٹ کے سیکرٹری صاحب کا کہنا ہے، کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھا، کہ بھئی وہ علم وہاں پر موجود ہے. پتل کا جو علم، جو اوریجنل علم کو جو انہوں نے پیسٹ کیا تھا، اس کو ویلڈنگ کے تھرو اس کو ہٹا دیا گیا. تو جو ٹانکے دیے تھے ویلڈنگ کے، اس سے تھوڑا علم کے اوپر کالا پنا آ گیا ہے. تو یہ بنا نظام ٹرسٹ سے، بنا نظام کے سیکرٹری سے، بنا اجازت وہاں کے مجاور نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے. ٹھیک ہے، اس کی اطلاع ملتے ہی ہم نے بات کی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ مسئلہ
دیکھیں گے. جب علم ٹھنڈے ہوتے ہیں تو میری نظام سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی, نظام ٹرسٹ کے جو سیکرٹری ہیں ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی علم اوریجنل ہے. میں بھائی اتنی بڑی غلط حرکت, اتنی بڑی حرکت یہ کیسا کرا؟ تو انہوں نے بھی ناراضگی جتائی, نہیں میں ہم اس کے اوپر ہم ایکشن لیں گے. میں نے کہا بھائی کیا ایکشن اب تک آپ لوگوں نے لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 8 ربیع الاول کے بعد ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. میں بولا سیکرٹری صاحب جب آپ سے کوئی بھی عاشور خانے میں کام کروانا ہے تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے اپلیکیشن دو, میں بورڈ میں رکھوں گا, اس کے بعد پرمیشن ملے گی تو اس کے بعد میں آپ لوگ چنا پانی جو بھی کام کرانا ہے عاشور خانوں میں آپ وہ کروا سکتے ہیں. مگر یہ شخص بنا نظام ٹرسٹ کے بورڈ کو انفارم کیے بغیر, نظام سیکرٹری کے بنا نالج کیے انہوں نے اتنی بڑی حرکت کی. اور ایک یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ انہوں نے وہ ڈپلیکیٹ علم کب بنایا؟ آل آف دی سڈنلی تو وہ علم نہیں بنائی ہے نا, اس سے پہلے سے تیاری ہوئی تھی علم بنانے کی. تو انہوں نے یہ علم بنوایا. تو میری آج یعنی 6 صفر کو بھی نظام سیکرٹری صاحب سے, ٹرسٹ کے جو سیکرٹری ان سے میری بات ہوئی. میں نے کہا صاحب یہ تو بہت غلط ہوا. ہاں بھائی برابر یہ غلط ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں مجھے 2-3 دن سے کچھ مومنین کا فون آیا کہ وہ لوگ خلوت کے عاشور خانے کو گئے تھے جو چار مینار کے پاس ہے, چوالا پیلس کے پیچھے. وہاں پر انہوں نے گیا مجلس میں اٹینڈ کیے تھے کچھ مومنین. انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ وہاں پر جو نظام سرکار نے جو علم مبارک جو زری جو گولڈ کے جو سونے کے جو علم اور ذریعہ بنائے تھے وہاں پر موجود نہیں ہیں. پھر میں پریشان ہوا. پھر میں نظام سیکرٹری صاحب سے بات کیا, نظام ٹرسٹ کے سیکرٹری سے میں نے بات کی, اور ڈپٹی سیکرٹری سے میں نے بات کی, وہاں کے جو نگران کا جو بھی وہاں کے انچارج ہے عابد صاحب ان سے بھی میں نے بات کی. انہوں نے نہیں بھائی علم ہے, کیونکہ سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے ہم لوگ وہ ذریعوں کو امام باڑہ اور زینبیہ حسینیہ وہاں پر ہم نے پورے ذریعوں کو ایک ساتھ وہاں پر ہم نے رکھ دیا ہے. کبھی بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر میں نے وہ مومن سے کانٹیکٹ کیا, میں ان کو بتایا کہ نہیں بھائی وہاں پر ہے, بول رہے ہیں نہیں بھائی وہاں پر بھی نہیں ہے بول کے بولے. پھر میں ان کو کال کیا, نظام ٹرسٹ کے جو بھی آفیسرس ہیں میں نے ان سے بھی بات کی, تو انہوں نے بولا نہیں آپ کبھی بھی آ کر یہاں پر دیکھ سکتے. تو یہ 2 واقعے ہوئے. ان لوگوں کا کہنا, دیکھیں میں الزام کسی کے اوپر نہیں لگا رہا ہوں کہ وہاں سے غائب ہو گئے یا کیا ہے, مگر ہاں مشیر آباد کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ وہ شخص نے کب ڈپلیکیٹ علم بنوایا اور بنا اجازت وہ علم کو کیوں پیش کیا, کیوں ویلڈنگ کروا کر اوریجنل علم کو پیچھے رکھا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور ایک چیز, اس کی بات میں نے کچھ ہمارے بڑے بزرگ لوگوں سے میں نے بات کی, جب انہوں سے شیئر کیا تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ تو غلط ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے یہ تو غلط ہوا ہے. پھر اس کے اوپر باتوں میں کچھ باتیں ایسی نکلی کہ یہاں پر میں آپ کو مومنین میں بار بار بول رہا ہوں کہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور میرے باتوں کو غور کریں. میں کچھ سوچ سمجھ کر آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں. بڑے بزرگ لوگ اور ہم عمر ساتھی لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی عزا خان زہرا کا علم آج تک عطا ہے نہ پتہ ہے. پھر آپ یہ مشیر آباد کا قصہ سنائیں, پھر اس کے بعد میں خلوت کا قصہ سنائیں. تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا بی بی کے علم میں جو ہمیشہ سے ہم سنتے ہوئے آئے کہ اس میں ڈائمنڈس ہے, جو 6 تھیلیاں جو لگے ہوئے, پاکٹس جو لگے ہوئے ہیں اس میں ڈائمنڈس ہے بولتے. تو میں نے کئی بڑے بزرگ لوگوں سے میں نے بات کی, بولے بھائی آخر حقیقت کیا ہے, اس کے اندر ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ایک تھیلی میں 6 ہیرے ہیں, کوئی بولتے ہیں ایک میں 1 ہیرا ہے, کوئی بولتے ہیں کہ نہیں بھائی 2 میں موتی ہے, باقی میں کچھ ڈائمنڈس ہے بولتے. تو یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کہاں ہے, کدھر ہے, کیا ہے, کدھر ہے بھی یا نہیں ہے بھی. یہ سوال ہے, یہ کسی کے اوپر الزام نہیں ہے, یہ سوال ہے مومنین کا. یہ سوال میرا بھی ہے, مومنین کا بھی ہے, ہر وہ انسان کا سوال ہے جو عقیدت مند لوگ ہیں ان کا بھی یہ سوال ہے کہ بھئی یہ آخر مشیر آباد کا اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا, انہوں نے ڈپلیکیٹ علم کس کی اجازت سے بنوایا, اور پھر خلوت میں ذریعہ ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیے وہ رہے. تو یہاں پر ایک سوالیہ نشان یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سارے جو چیزیں جو نظام سرکار نے ایک ہدیے کے طور پر دیا تھا, ایک یہ قوم کا اثاثہ ہے, انہوں نے اپنے اتخاذ سے ذریعے علم مبارک سونے کے ہیروں کے بنوائے تھے. اب لوگوں میں یہ تشویش ہے, لوگوں میں سوال ہے کیا وہ سارے چیزیں آج محفوظ ہے یا نہیں.
ایک سوالیہ نشان ہے. بی بی کے علم میں ڈائمنڈز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آج تک کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے, صرف سنتے ہوئے آئے ہیں کہ اس کے اندر ڈائمنڈز ہے. پھر میں نے اس کے اوپر معلومات کیا تو 1962 میں علی پاشا صاحب جو نظام سرکار کے داماد ہے, اور کچھ ایک صاحب کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, جو فلک نما میں رہتے ہیں, 1962 میں وہ کھولے تھے اور چیک کرے تھے تو ڈائمنڈز تھے بول کے بولے. تو اب سے اب تک آج تک کسی نے نہیں دیکھا. تو مومنین دیکھیے, یہ قوم کا اثاثہ ہے, یہ آپ کی ہماری چیز ہے. یہ نظام سرکار نے ایک تبرک کے طور پر, ایک ہدیے کے طور پر بی بی کے علم میں جو بھی زیورات چڑھائے, جو بھی ہیرے جواہرات چڑھائے, خلوت میں جو بھی ذریعہ جو سونے سے بنی ہوئی ہے, علم مبارک سونے سے بنے ہوئے ہے. تو اب سب میں یہ ہے کہ بھائی اب یہ چیز ہے یا نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم سب کو مل کر آواز اٹھانا چاہیے, کیونکہ یہ قوم کا اثاثہ ہے. آپ کی ہماری ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی ڈیمانڈ کریں کہ اس کے اوپر ایک انکوائری ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ مجھے بتا دو یا کسی اور کو بتا دو, یہ پوری قوم جاننا چاہ رہی ہے, پوری پبلک جاننا چاہ رہی ہے. تو ہم تلنگانہ گورنمنٹ سے, حیدرآباد پولیس سے اور نظام ٹرسٹ کے بورڈ سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی نظام سرکار نے جو تبرکات, جو ہدیہ جو دیا ہے عاشور خانوں میں, حیدرآباد میں کئی عاشور خانے ایسے ہیں جو نظام ٹرسٹ کے انڈر آتے ہیں. آئی تھنک 27 یا 28 ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا ہے. آج میں نے سیکرٹری صاحب سے بات کر رہا ہوتا تو انہوں نے کہا تھا 28 عاشور خانے ان کے انڈر میں آتے. تو وہاں پر کافی ایسے تبرکات, کافی ایسے اینٹک چیزیں ہیں وہاں پر. تو کیا وہ چیزیں محفوظ ہے یا نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے سوال کرنا, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر ہم آواز اٹھانا. تو ہماری گزارش ہے, میں تمام مومنین سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ لوگ آواز اٹھائیے, اور جو نظام سرکار نے جویلری چڑھائی تھی, جو ہدیہ جو بھی تبرکات کے طور پر پیش کیا تھا, وہ یا لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے یا مومنین کو, تمام مومنین کو, کیا ایک دو کو بلا کر بتا کر نہیں, تمام مومنین کو پبلکلی اس کو شو کریں یا لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے شو کریں. اگر سیکیورٹی ریزنز ہے تو باہر سے مطلب لائیو ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں. اگر سیکیورٹی ریزنز اگر ہے تو اس کا آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے بتا سکتے ہیں, چاہے خلوت کا ہو, چاہے مشیر آباد کا ہو, اور بالخصوص بی بی کے علاوے کا, بی بی کے علم کا, جو وہاں کے جو ڈائمنڈز کا جو قصہ میں بھی سنتے ہوئے آ رہا ہوں, میرے بچپنے سے سنتے ہوئے آ رہا ہوں. میں نے بھی کئی لوگوں سے, بڑے بزرگ لوگوں سے میں نے بھی معلومات کیا, مطلب کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ دیکھا ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں بھائی, ہم لوگوں نے بھی آج تک نہیں دیکھے, ہم بھی صرف سنتے ہوئے آئے ہیں. تو ایک لوگوں کے دماغ میں ایک سوال ہے, تو اس سوال کا جواب سب جنے جاننا چاہتے ہیں. تو ہماری حکومت سے اور پولیس سے اور بالخصوص نظام ٹرسٹ سے, اور نظام ٹرسٹ کے جو بھی ذمہ داران ہیں, جو بھی بورڈ ہے, ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو سارے تبرکات ہیں اس کو آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے پولیس کی کسٹڈی میں یہ سارے چیزوں کو آپ مومنین کے سامنے رکھیں, تاکہ مومنین کے دماغوں میں جو سوال ہے وہ سوال ختم ہو جائے. میں تمام مومنین سے ادباً گزارش کرتا ہوں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے یہ, کہ واقعاً ہم کو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ اتنے سارے چیزوں کی جو میں بات بتا رہا ہوں, جیسا کہ بی بی کا علاوہ آپ لے لیں, خلوت کا عاشور خانہ آپ لے لیں, بشیر آباد لے لیں, ایسے کئی عاشور خانے ہیں, وہاں پر سیکیورٹی زیرو برابر سیکیورٹی ہے وہاں پر. میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. مدراس میں, چنئی میں 2012 میں سی بی آئی نے کچھ کمپنیوں پہ ریڈ کرتے ہوئے 400 کلو سونے کو سیز کیا تھا 2012 میں. 2020 میں وہ کمپنیوں کو کچھ شک ہوا تو انہوں نے گورنمنٹ سے ہائی کورٹ میں ریٹ ڈال کر انہوں نے اس کا ڈیمانڈ کیا. تو جب وہ 400 کلو سونا جو سیز ہوا تھا اس کو جب دیکھنے گئے تو وہ اس کا جب ویٹ کرے تو اس میں سے 103 کلو سونا غائب ہے. 2020 کی آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں, جو مدراس میں جو سی بی آئی نے یہ گولڈ کو سیز کیا تھا.
اب سی بی آئی کی کسٹڈی میں سے 103 کلو سونا جب غائب ہو سکتا ہے، بی بی کے علاقے میں سیکیورٹی زیرو ہے، خلوت میں سیکیورٹی زیرو ہے، مشیر آباد میں سیکیورٹی زیرو ہے، وہاں پر بھی سونے کا عالم ہے مشیر آباد میں، خلوت میں تو کئی ایسے علم مبارک ہیں، کئی ایسے ذریعہ ہیں جو ہیرے اور سونے کے بنے ہوئے ہیں، جو نظام سرکار نے خود بنوایا تھا. اور بی بی کے علاقے میں جو ڈائمنڈز انہوں نے جو پیش کیا تھا ہدیے کے طور پر، وہ بھی. تو اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو زیرو سیکیورٹی ہے. اگر خدا نہ کرے اگر آگے چل کے کچھ اگر واقعہ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ایک میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں. 2018 کا جو نظام میوزیم سے نظام سرکار کا جو ٹفن باکس ہے، جو آج کی مارکیٹ ویلیو اس کی 100 کروڑ ہے، وہ بھی چوری ہو گیا تھا. تو خیر ہماری وہ حیدرآباد پولیس، جب ہمارے حیدرآباد کے پولیس کمشنر شری انجنی کمار صاحب تھے، انہوں نے کافی کوششیں کر وہ باکس کو حاصل کیا، ریکور کیا. تو یہاں پر سوال یہ ہے، ہر مومنین کا سوال ہے، ہر کسی کو بے چینی ہے. میرا بھی یہ سوال ہے کہ بھائی بی کے علاقے میں علم مبارک وہیں پر رہتے ہیں، وہاں پر علم پورا سونے کا ہے، اس میں ڈائمنڈ سے بولتے ہیں. اور سب سے مقدس چیز جو ہمارے لیے جو معنی رکھتی ہے، اس میں شہزادی بی فاطمہ الزہرا کا جو جس پر ان کو غسل دیا گیا تھا، وہ تخت کا ٹکڑا وہاں پر ہے، وہ ہمارے لیے انمول ہے، وہ ہمارے لیے. اس کے علاوہ جو نظام سرکار نے جو دیا تھا، کیا وہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آج تک عزا خان زہرا کا جو علم غائب ہوا 2003 میں، آج تک اس کا نہ آتا ہے نہ پتہ ہے. پھر یہ حرکت مشیر آباد میں ہوئی، وہ شخص، اس کو تو سب سے پہلے وہاں سے مجاور جو اس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، سب سے پہلے اس کو وہاں سے ہٹانا چاہیے نظام ٹرسٹ. کیونکہ بنا ان کی اجازت کے اس نے ڈپلیکیٹ علم کب بنوایا، کب اس کے دماغ میں یہ بات آئی، اور اس نے وہ علم بنوا کر اوریجنل علم کو چھپا دیا. یہ تو وہاں کے جو مینیجنگ کمیٹی ہے وہ لوگ دیکھ کر گڑبڑی کرے تب معلوم ہوا، ورنہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. آپ کو، ہم کو تو، کئی مومنین کو تو معلوم بھی نہیں ہے یہ چیز کہ آپ لوگ جو زیارت کرے ہیں وہ ایکچولی ڈپلیکیٹ علم تھا، اوریجنل علم پیچھے ہے. وہ مجاور کا کہنا ہے اور ہمارے سیکرٹری صاحب کا بھی کہنا ہے. ٹھیک ہے، ہوگا، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہیں، مگر اب یہ فریضہ بنتا ہے آپ کا اور ہمارا، جو نظام سرکار نے جو بھی تبرکات، جو بھی ہدیے کے طور پر، جو بھی انہوں نے سونا، ہیرے جو بھی انہوں نے دیے تھے، کیا وہ آج کی تاریخ میں محفوظ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ خلوت میں دیکھیے آپ، وہاں پر جو نگران کار ہے وہ کچھ 2-3 لوگ ہیں، ایک فیملی، چھوٹی سی فیملی ہے. وہ لوگ کیا سیکیورٹی وہاں پر کریں گے؟ وہاں پر اتنے قیمتی چیزیں رکھے ہوئے ہیں، گولڈ کے، ڈائمنڈ کے چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی ہے، زری ہے، علم مبارک ہے، کئی وزن ہیوی زری اور علم مبارک ہے سونے کے وہاں پر. اگر کل کو اگر وہ غائب ہو گئے، یا ہے یا نہیں ہے وہ بھی نہیں معلوم، یا اس کا بھی ڈپلیکیٹ لا کے رکھ دیے وہ بھی نہیں معلوم ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے. الزام نہیں ہے، ایک سوال ہے یہ. تو میری مومنین سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگ آواز اٹھائیے اور حکومت سے ڈیمانڈ کریے کہ اس کا فیر ایک اچھے سے ایک انکوائری کروائے اور سب سارے چیزوں کی ایک لائیو ٹیلی کاسٹ کر مومنین کے سامنے یہ رکھے. بس میں آپ کے سے اجازت چاہوں گا. یہی اہم ضروری بات یہ تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا مومنین. اور یہ میری ویڈیو کو آپ لوگ غور سے سنیں اور سمجھیں میری باتوں کو. میں کچھ سوچ سمجھ کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور جتنا ہو سکے میری ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریے. کیا یہ میں جو سوالات کر رہا ہوں، جو بھی میں جو ابھی جو میں مانگ کر رہا ہوں، جو میں سوالات کر رہا ہوں، کیا یہ سوالات کیا یہ میرا بولنا کیا غلط ہے؟ کیا جو نظام سرکار نے جو جو ہیرے جواہرات جو بھی چڑھائے ہیں وہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ ہمارا پوچھنا کیا اس پہ ہمارا حق نہیں ہے؟ کیونکہ یہ قوم کو انہوں نے، یہ قوم کے لیے انہوں نے دیا ہے تبرکات کے طور پر. تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. آپ لوگ سب مل کر اس کے اوپر آواز اٹھائیے اور سارے چیزیں محفوظ ہے یا نہیں ہے. یہ بس مومن کے سامنے اگر آ گیا ہے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا. بس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بس یہ میری ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگ شیئر کریے. السلام علیکم، خدا حافظ.